السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین کرام، وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے روزے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخت بھوک اور پیاس کی شدت اور حدت کے باوجود ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں، تو آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو آئیے نصوص شرعیہ سے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ جس طرح تم نے رمضان مبارک کا مہینہ بسر کیا ہے، ویسے ہی باقی 11 ماہ بھی آپ بسر کریں۔ ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی آپ کے دل میں موجود ہو۔ رمضان مبارک کا مقصد یہی ہے، اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ تقوی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ آپ کا گزر کبھی ایسے تنگ راستے سے ہوا ہے جس کے ارد گرد کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں میں اس رستے سے گزرا ہوں۔ پوچھا، آپ کا اس وقت کس طرح کا گزرنا تھا؟ آپ کیسے گزرے؟ فرمایا، میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا وہاں سے گزر گیا، کہیں مجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقوی یہی ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا بچاتا گزر جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور اسی طرح اور بےہودہ فحش گوئی والا عمل نہیں چھوڑتا اور جہالت پر مبنی کام نہیں چھوڑتا، تو فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ہی نہ آیا تو یقیناً رمضان مبارک روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک جیسے ہی گزرے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ 24 گھنٹے لیل و نہار، شب و روز ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بس جائے، اور اسی طرح ہم زندگی بسر کر کے اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔